أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف پہ بات ہو چکی ہے، اب یہاں سے جو اصحاب کہف ہیں ان کا قصہ، ان کی کہانی شروع ہو رہی ہے، اور یہ جتنی ضروری ہے اتنی اللہ بیان کریں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ الف سے لے کر یہ تک، قرآن مجید میں صرف واحد ایک کہانی ہے یوسف علیہ السلام کی جو شروع سے لے کر آخر تک اللہ نے بیان کی ہے۔ باقی جتنی بھی کہانیاں ہیں جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے جس بات کی اللہ اس کو بیان فرما دیتے ہیں۔ تو اصحاب کہف کے بارے میں بھی اللہ نے ایسا ہی یعنی حکمت معاملہ اختیار فرمایا ہے کہ جتنی جس بات کی ضرورت تھی وہ اس کو بیان کر دیا۔ نہ یہ بتایا کہ وہ کتنے تھے، نہ یہ بتایا کہ وہ غار کہاں پہ تھی، نہ یہ بتایا کہ باقی معاملات کیا تھے، بادشاہ کون تھا، کیا صورتحال تھی۔ جتنا سبق حاصل کرنا مقصود تھا وہ بیان فرما دیا۔ سبق حاصل کرنا یعنی امت کو، مسلمانوں کو کیا مقصود تھا کہ اگر ایمان کو بچانے کے لیے تمہیں غاروں کے اندر بھی جانا پڑے تو جانا ہے۔ سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان کو بچانا ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے جس چیز کی بھی قربانی دینی پڑے وہ دے دینی چاہیے۔ تو یہ اس کے اندر سب سے بڑا سبق سورہ کہف کے اندر یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، یعنی توحید کے معاملے میں والدین کی بھی نہیں سنی جائے گی، توحید کے معاملے میں کوئی بھی راستے میں رکاوٹ آ جائے، توحید کے معاملے میں کسی کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا، اور ہر قربانی دی جائے گی اور توحید کو بچایا جائے گا۔ تو یہ دونوں باتیں بڑی نمایاں طور پر اس کے اندر ملتی ہیں۔ اور دوسرا مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کے جو اس وقت کے ماحول تھا اس کے پس منظر میں بھی یہ بڑی ایک تسلی کی صورت تھی، وہ یہ تھا کہ مسلمان سخت تکلیف میں تھے، مصائب کے اندر گرفتار تھے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب ہجرت حبشہ ہو رہی تھی۔ مسلمان جو ہے مکہ مکرمہ اپنے گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف جانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، تم سے پہلے بھی جنہوں نے توحید کا نعرہ لگایا، توحید کو سینے سے لگایا، ان کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھ لو بطور مثال جو اصحاب کہف کی بات ہے کہ ان بیچاروں کو کس طرح اپنے معاشرے کو چھوڑ کر غاروں کے اندر پناہ لینی پڑی، اور پھر اللہ رب العزت نے کس طرح ان کا ساتھ دیا۔ آج بھی مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر آپ خالص توحید پہ چلنا چاہیں تو بڑا مشکل ہے۔ آپ کو اپنے خاندان میں سے رکاوٹیں پیش آئیں گی، دوستوں سے رکاوٹیں پیش آئیں گی، ماحول سے رکاوٹیں پیش آئیں گی، معاشرے سے رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ تو یہ بڑا مشکل امر ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ توحید کو بچا کے لے جانا قبر کے اندر، آخرت کے اندر، یہ ہمارا مقصد ہے، ہمارا مشن ہے، ہمارا یہ منصوبہ ہونا چاہیے، مشن ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اصحاب کہف کے دو نام ہیں، ایک اصحاب کہف ہے قرآن مجید نے خود بیان کیا، اور ایک اصحاب الرقیم ہے۔ اصحاب کہف تو اس لیے کہا جاتا ہے، کہف کا مطلب غار ہے، بڑی غار کو اصحاب کہف کہتے ہیں، کیونکہ وہ غار کے اندر پناہ لی انہوں نے، اسے اصحاب کہف کہلائے۔ اب رقیم کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اس کے بارے میں کوئی بھی کنفرم بات نہیں ہے۔ رقیم کا لفظ رقم سے ہے، رقم کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، اسی سے مرقوم بنا ہے، وہ چیز جو لکھی ہوئی ہو اس کو مرقوم کہتے ہیں۔ تو یہ ایک روایت یہ کی جاتی ہے کہ جب یہ معاملہ حل ہو گیا اور جو وہ بادشاہ برسر اقتدار آیا جو توحید کا ماننے والا تھا،
اس نے اعزاز کے طور پر ان لوگوں کے نام لکھ کر اس پہاڑ پر لگوا دیے۔ ایک نام لکھے تو اسے اصحاب رقیم کہنا ہے، اور دوسروں لوگوں کا کہنا یہ کہ نہیں، رقیم اس بستی کا نام تھا جس بستی کے یہ رہنے والے تھے، اس بستی کی نسبت سے ان کو اصحاب رقیم کہا گیا۔ تو دونوں باتیں ہی ہو سکتی ہیں، اس کو بھی اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، اس لیے ہمارا اندازہ ہے، ایک گیس ہے، کوئی بھی بات اس میں سے سچی ہو سکتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، فرمایا ام حسبتا، کیا تو گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ یہ جو اصحاب کہف تھے یا اصحاب رقیم تھے، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ ہماری کوئی عجیب نشانی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی ہماری بڑی نشانی نہیں تھی، اس سے بڑی بڑی نشانیاں تمہارے سامنے دن رات ہوتی ہیں۔ سورج کا نکلنا کوئی کم نشانی ہے، رات کا آ جانا کوئی کم نشانی ہے، نیند کا چھا جانا کوئی کم نشانی ہے، پھر اس نیند سے اٹھ کھڑے ہونا کوئی کم نشانی ہے۔ فرمایا نشانیاں جو تمہارے ارد اس سے بڑی بڑی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، تم اس بات پر حیران کیوں ہوتے ہو؟ یہ کوئی بڑی نشانی نہیں تھی، ہمارے لیے ایک بڑا امر نہیں ہے، ہم چاہیں تو سلا دیں، چاہیں تو ہم جگا دیں۔ روزانہ جو انسان سوتا ہے وہ بھی اصحاب کہف کی طرح ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نہ جگائے تو کون جگا سکتا ہے؟ صحیح نا جی؟ اب یہ ہمارے امین صاحب کے جو کزن ہے، رات کو سوئے صبح اٹھے نہیں، ایسے ہی ہوا نا جی؟ یعنی رات کو سوئے صبح نہیں اٹھے، کون اٹھا سکتا ہے؟ اللہ ہی اٹھاتا ہے۔ نیند بھی اللہ بھیجتا ہے، نیند بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی۔ کائنات کے رب کی قسم، اگر نیند نہ آئے تو انسان پاگل ہو جائے۔ یعنی نیند جو ہے انسان کے غم بھی، دکھ بھی، تکلیفیں بھی بھلا دیتی ہے، اور انسان ریفریش ہو جاتا ہے، دوبارہ سے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن نیند سے اگر اللہ نہ اٹھائے تو کون اٹھا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس پہ حیران نہ ہو، یہ ہماری کوئی بڑی نشانی نہیں تھی، اس سے بڑی بڑی نشانیاں تمہارے ارد گرد دن رات بکھری ہوئی ہیں، اور تم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور اس پہ تم حیران ہوتے ہو کہ یہ کچھ لوگ تھے جو سو گئے۔ فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، فرمایا کہ ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا، پھر انہوں نے کہا، اپنے رب سے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، اپنی جناب سے خاص ہمیں اپنی رحمت عطا فرما دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے اس امر میں ہماری کو رہنمائی فرما۔ کیا کرے؟ بڑی خوبصورت دعا ہے، انسان ہر معاملے میں کر سکتا ہے، اس کو معمول بنانا چاہیے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ یا اللہ اپنی جناب سے، خاص اپنے پاس سے تو مجھے عطا فرما دے۔ عطا ہوتی ہے نا، اور عطا کے لیے کوئی معیار نہیں ہوتا، استحقاق نہیں، عطا تو عطا ہوتی ہے، جس کو بھی عطا کر دی جائے۔ تو یہ عطا ہے کہ یا اللہ تو عطا دے دے، استحقاق نہیں ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، لیکن تو اپنی جناب سے مجھے عطا فرما دے، اور میرے اس معاملے میں میری رہنمائی فرما، اور مجھے صحیح راستے کی طرف لے چل۔ فرمایا کہ جب انہوں نے یہ دعا کی، غار کے اندر چلے گئے، اللہ سے دعا کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، فرمایا ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی۔ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے سونے کے لیے، مائیں تھپکی دیتی ہیں نا بچوں کے سر پر، کانوں پر، بچہ لوری سوتے سو جاتا ہے، تو عربی کے اندر بھی یہ محاورہ ہے کہ تھپکی دینا۔ فرمایا ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی تو وہ سو گئے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے سونے کا عمل بھی بڑا عجیب عمل ہے، آنکھیں پہلے سوتی ہیں، کان بعد میں سوتے ہیں۔ کیوں نہیں کبھی نوٹ کیا تو؟ بندے کی آنکھیں بند کی ہوتی لیکن آوازیں سن رہا ہوتا ہے، اور آوازیں تھوڑی دیر کے بعد بند ہوتی ہیں۔ اٹھنے کا عمل اس سے الٹ ہے، کان پہلے جاگتے ہیں، آنکھیں بعد میں جاگتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، کوئی بھی آواز دے انسان فوراً سن لیتا ہے، اس لیے کان پہلے جاگے اور وہ اس آواز کو سن کے اٹھتا ہے۔ تو اس محاورے کو اللہ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی، فی الکہف، اس غار کے اندر، سنین عددا، کئی برس تک، وہ تھپکی کئی برس تک ان پر جاری رہی، اور وہ وہاں پہ گویا کہ سوئے رہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا، دوبارہ سے اٹھا دیا، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ دونوں گروہوں میں سے وہ جان لیں کہ کس کی بات سچی ہے، کہ کون کتنا عرصہ وہاں پہ رہا۔ اب اس میں بھی دو رائے ہیں مفسرین کی۔ جب وہ اٹھنے کے بعد دو گروہ ہو گئے، وہ 7 تھے یا 8 تھے یا 9 تھے، جتنے بھی تھے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے اس کو بھی بیان نہیں فرمایا۔ فرمایا ایک گروہ نے کہا، ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اچھا کتنا سوئی گئی؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس کا حصہ،
تھوڑا سا سوئیں، شام ہو گئی ہے، چلو جا کے کھانا لے آؤ۔ اور دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، کچھ زیادہ سوئے ہیں، ہم تھوڑا زیادہ سوئے ہیں۔ ایک تو تفسیر یہ ہے کہ ان میں دو گروہ ہو گئے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، ایک گروہ یہ تھا اور ایک گروہ شہر کے لوگ تھے۔ جب وہ کھانا لینے گئے تو شہر کے لوگوں نے کہا یہ تم کہاں سے آ گئے پیسے لے کر 200-300 سال پہلے کے، تم کون لوگ ہو؟ تو وہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ان کو ہم نے اس لیے اٹھایا تھا تاکہ ان دونوں گروہوں میں سے ہم جان لیں، وہ جان لیں کہ کون سا ان کی مدت کو صحیح شمار کرتا ہے۔ فرمایا نحن نقص، اب ہم بیان کرتے ہیں علیہ آپ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم بیان کرتے ہیں نبأہم بالحق، ان کی کہانی پوری پوری بغیر کسی یعنی رکاوٹ کے، ان کی پاری ٹھیک ٹھیک ہم بیان کر رہے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، فرمایا وہ چند نوجوان تھے آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، توحید پر ایمان لے آئے تھے۔ قوم ساری مشرک تھی، بت پرست تھی۔ وزدناہم ہدا، فرمایا ان کی ہدایت میں ہم نے اضافہ فرما دیا، ان کو اس پر قائم فرما دیا، مزید ہدایت دے دی۔ وربطنا علی قلوبہم، فرمایا پھر ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا اپنی توحید پر۔ اس قامو، جب اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فقالو، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا ربنا، ہمارا رب تو وہ ہے رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا رب ہے، ہم تو اس کو مانتے ہیں، تمہارے بتوں کو نہیں ہم مانتے، تمہارے خداؤں کو نہیں مانتے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اور اس کو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ اپنی قوم سے کہنے لگے یہ جو معبود تم نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں ان کو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم راہ حق سے ہٹ جائیں گے، تو ہم تو اسی کو پکاریں گے، اسی رب کو جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیہ، پھر وہ کہنے لگے وہ نوجوان، دیکھو یہ ہماری قوم جنہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا لیا، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر تم نے بنایا ہے معبود اس کے لیے پھر کوئی دلیل بھی لاؤ، پھر تم کو دلیل کیوں نہیں لاتے، کوئی بڑی واضح دلیل بتاؤ کہ اللہ نے اور معبود بھی قرار دیے ہیں۔ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، فرمایا جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے، یعنی یہ کہنا کہ اللہ نے اپنے شریک بنا لیے ہیں یہ اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا جب وہ لوگ الگ ہو گئے ان سے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے تھے، پکارتے تھے، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ہم نے ان کو رہنمائی کی کہ تم غار کے اندر چلے جاؤ، اب قوم تمہاری دشمن ہو گئی ہے، اب یہ قوم تمہیں سولی پر لٹکا دے گی، یعنی بادشاہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو پکڑ لو، یہ ہماری قوم کا دماغ خراب کر رہے ہیں۔ ایسے ہوتا نا، یعنی آپ اپنے خاندان میں توحید کی بات شروع کریں، اس دماغ خراب ہو گیا، یہ کہتے ہیں بابوں سے نہ مانگو، یہ کہتا ہے پیروں سے نہ مانگو، اور یہ اس کا دماغ خراب ہے، اس کو نکالو باہر، یہ کہاں سے آ گیا؟ کیوں جی؟ تجربہ کر کے دیکھیے ذرا، تجربہ کر کے دیکھیں، اس سے آپ کو اندازہ پکا وہابی ہو گیا، پکا ہوا۔ اچھا، یہ وہابی کا لفظ ایسا بدنام ہوا، لطیفہ سنایا جاتا ہے کہ دہلی کے اندر ایک سکھ تھا، اس نے دکان کھول لی، اور وہ جناب دوسرے جو پہلے وہاں ہندو دکاندار تھا اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے مقابلے میں اس نے دکان کھول لی، اس کی بکری کم ہوگی، اس کا اچھا میں تم سے بدلا لیتا ہوں۔ اس نے اگلے دن جہاں بازار کے اندر یہ منادی کروا دی کہ یہ سکھ تو وہابی ہو گیا، اس کو وہابی ہو گیا، لوگوں نے اس کی دکان سے سودا لینا چھوڑ دیا، یعنی یہاں تک ہم نے۔ اچھا عجیب بات ہے کہ وہاب اللہ کا نام ہے، الوہاب، دیکھیں یہاں لکھا ہوگا الوہاب، عطا کرنے والا، بغیر استحقاق کے عطا کرنے والا، اس سے بنا ہے وہابی، اور اس کو ہم نیگیٹو استعمال کرتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ فرمایا جب وہ جدا ہو گئے، الگ ہو گئے ان لوگوں سے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے تھے، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ہم نے ان کی رہنمائی کی کہ غار کے اندر چلے جائیں۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو تمہارا رب جو ہے اب تم پر اپنی رحمت کے سائے پھیلا دے گا، تم پر اپنی رحمت کے دامن میں لے لے گا، اللہ کی مرضی ہے۔ اچھا یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ چاہے تو ان کو قربانی ان کی قبول کر لے، لوگ ان کو شہید کر دیں، اللہ ان کی قربانی قبول کر لے، اور چاہے تو اللہ رب العزت جو ہے لوگوں کی ایک نشان کے لیے، علامت کے لیے کوئی ایسا معجزہ دکھا دے، تو یہ اللہ کی ہے۔
یعنی وہ شہید ہو جائیں، وہ ان کو تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں۔ اب صحابہ نے کون کون سی تکلیف نہیں برداشت کی، یعنی پہلے حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ کی ہجرت کی، تکلیفیں اٹھائیں، ماریں کھائیں، چوٹیں کھائیں۔ اور حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ میں اپنی قمیض، گرمیوں کا موسم تھا، قمیض اٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے کہا خباب یہ کیا؟ کمر کے اندر گڑے پڑے ہوئے تھے، گڑے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا خباب ایسی کمر تو کسی کی دیکھی نہیں۔ تو حضرت خباب نے کہا کہ عمر تم نہیں جانتے کہ جب میں اللہ کا نعرہ لگاتا کہ اللہ ایک ہی ہے تو مشرکین مکہ مجھے تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیتے، اور میری کمر کی خون اور چربی سے وہ انگارے بجھتے۔ اب یہ اس طرح اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ یہ صحابہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، جنہوں نے اپنا خون اور چربی جو ہے وہ آگ پر گلائی، اپنی ہڈیاں جو ہیں وہ توڑوائیں، اپنے جسموں کا قیمہ کروایا، اور یہ مذہب ہم تک پہنچایا۔ اللہ ان کی قبروں کو کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آخرت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت کہا کہ میں تم پر اپنی رحمتوں کے دامن اور سائے پھیلا دوں گا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے ہر امر کے اندر، خاص طور پر اس امر کے اندر میں تمہیں بڑی آسانیاں جو وہ نصیب فرماؤں۔ اب آگے کیا ہو انشاءاللہ کل دیکھیں۔